کچے کے علاقے کے ڈاکوؤں کے خلاف ماضی میں کئی بار آپریشنز ہو چکے ہیں۔ ہر علاقہ ایک کرمنل گروپ کے پاس ہے۔ آپس میں لڑائی کے باوجود پولیس کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں۔ غیر مؤثر اسلحے اور بدتر بند گاڑیوں میں بھی گولیاں لگنے کی وجہ سے پولیس اہلکار خوف زدہ ہیں۔ ساتھیوں کی شہادتوں کی وجہ سے پولیس اہلکار کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف زمینی لڑائی سے گھبراتے ہیں۔ جنگلات، جھاڑیوں اور کچی زمین کی وجہ سے ڈاکوؤں کے لیے چھپ کر کارروائیاں کرنا اور پناہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ ڈاکو عام شہریوں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں کو بھی اغوا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ سندھ پولیس نے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے لیے ڈرونز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ پولیس نے پاکستان آرڈیننس فیکٹری سے 40 سرویلنس ڈرونز میٹرکس، 300 نائٹ ویژن اور 30 ابابیل 5 ڈرونز کی خریداری کے لیے رابطہ کیا ہے۔ ڈاکوؤں کے خلاف ڈرونز کا استعمال کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، یہ جاننے سے پہلے کچے کے علاقے اور ڈاکوؤں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، آپ اکثر خبروں میں کچے میں ڈاکوؤں کی کارروائیوں اور پولیس و دیگر سیکیورٹی اداروں کے آپریشن کے بارے میں سنتے ہوں گے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر جرائم پیشہ گروہ کیسے اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس اور دیگر ادارے مل کر بھی ان کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہیں۔ دریائے سندھ کا کچے کا علاقہ وسطی اور جنوبی سندھ کے کئی اضلاع تک پھیلا ہوا ہے۔ کشمور، گھوٹکی، شکارپور اور جیکب آباد وہ اضلاع ہیں جہاں ڈاکو سرگرم ہیں اور ان اضلاع میں شدید قبائلی تنازعات بھی پائے جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جیسے آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جاگیردار اور بااثر لوگ غنڈوں کی فوج بنا کر رکھتے ہیں، حقیقت میں بھی اسی طرح بااثر وڈیرے اور جاگیردار اپنی دہشت بنانے کے لیے غنڈے اور بدماشوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کو بھی بااثر جاگیردار اور وڈیروں کی سرپرستی حاصل ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کچے کے علاقے زیادہ تر جنگلات، جزیروں اور پانی سے بھرے ہیں۔ دشوار گزار اور پرخطر راستوں کی وجہ سے ڈاکوؤں تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں آپریشن کے لیے جانے والی پولیس پارٹیاں اکثر ناکام اور کئی جوانوں کی شہادت کا زخم لے کر واپس آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دریائے سندھ کے دونوں اطراف میں کچے کے علاقے میں محکمہ جنگلات کی لاکھوں ایکڑ زمین کے وسیع رقبے پر ڈاکوؤں کا قبضہ ہے۔ کچے میں کوئی ایک گروہ نہیں بلکہ درجنوں گروہ سرگرم رہتے ہیں، جو مختلف اوقات میں کراچی اور دوسرے بڑے شہروں سے بھی لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور بھاری تاوان وصول کرتے ہیں۔ یہ گروہ ہر قسم کے جدید اسلحے سے لیس ہوتے ہیں اور بااثر افراد کی پش پناہی کی وجہ سے ان کو ہر طرح کے وسائل تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ناقص ہتھیاروں اور بدتر بند گاڑیوں میں بھی گولیاں لگنے کی وجہ سے پولیس اہلکار کچے میں آپریشن کے نام سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ خوف کی علامت سمجھے جانے والے ان ڈاکوؤں کے سروں کی بھاری قیمت مقرر ہے۔ گھوٹکی کے علاقے راونتی کے کچے میں گزشتہ ماہ ڈاکوؤں کے حملے میں ایک ڈی ایس پی اور 2 ایس ایچ او سمیت 5 اہلکاروں کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ کشمور شکارپور میں بھی گزشتہ 2 برسوں میں اسی نوعیت کے ڈاکوؤں کے حملے میں 20 کے قریب پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے آپریشن کے لیے تیار ہو بھی جائیں تو یہ ڈاکو سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سنگم پر متنازع علاقوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ اگر شہر کی کسی ایسی سڑک پر حادثے ہو جائیں جہاں 2 تھانوں کی حدود آپس میں ملتی ہو تو دونوں تھانے کیس لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب ایسے میں جہاں 4 صوبوں کی متنازع حدود کا معاملہ ہو، ہر صوبے کی پولیس اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، جس سے ان ڈاکوؤں کو مزید شے مل جاتی ہے۔ تاہم سندھ پولیس نے ابھی جدید ڈرون سے ڈاکوؤں کا پتہ لگا کر انہیں وہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی جانب سے پہلا ابابیل کے نام سے سرویلنس یعنی نگرانی کرنے والے ڈرونز بنائے گئے تھے، لیکن اب انہیں بھی جنگی مقاصد کے لیے مسلح بھی کر دیا گیا ہے۔ ابابیل سیریز کے یہ ڈرونز مقامی طور پر تیار کیے گئے ہیں اور یہ تمام ڈرونز دن اور رات کے آپریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس میں 5 کلو گرام اسلحہ رکھنے کی گنجائش ہے، جس کو کہیں بھی ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں عورتوں اور بچوں کو نشانے بننے سے بچانے کے لیے لڑاکا ڈرونز کے ساتھ نگرانی کرنے والے ڈرونز بھی آپریشن میں شامل ہوں گے۔ ان کیمروں کی تصاویر سے بچوں اور عورتوں کو شناخت کرنا بہت آسان ہوگا اور اہداف کو نشانہ بنانے میں بھی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔